بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمران خان کے حالیہ بیان پر شدید برہمی، بیان غیر ذمہ دارانہ ہے، عدالت ریلیف نہیں دے سکتی، چیف جسٹس کا بیان۔ ہندوستان کی ریاست جھارکھنڈ میں سیاسی بحران کے باوجود مخلوط حکومت نے ایوان میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ ایٹمی مذاکرات کا مقصد ایران مخالف ظالمانہ پابندیوں کا مکمل خاتمہ ہے، ترجمان وزارت خارجہ کا بیان۔ اور پیش خبریں تفصیل سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوج سے متعلق سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حالیہ بیان پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریروں کو براہ راست دکھانے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ عمران خان کا گزشتہ روز کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے اور وہ عدالت سے ریلیف کی امید نہ رکھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے عمران خان کے وکلاء سے سوال کیا کہ کیا اس طرح کا بیان دے کر وہ افواج پاکستان کا حوصلہ کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس طرح کا بیان دینے والے کو کسی طرح کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ہر فوجی اور ہر جنرل محب وطن ہے اور اگر کوئی اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا تو اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہر شہری محب وطن ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ دینے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ واضح ہے کہ عمران خان نے گزشتہ روز فیصل آباد کے جلسے میں کہا تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی محب وطن اور تگڑا محب وطن آ گیا تو وہ ان لوگوں سے حساب لے گا۔ دوسری جانب سابق صدر آصف زرداری نے عمران خان کے بیان کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے ملک کو کمزور کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور ہم اداروں کو متنازع نہیں بننے دیں گے۔ ہندوستان کی مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے ایوان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، جبکہ اپوزیشن جماعت بی جے پی نے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ ہندوستان کے مشرقی ریاست جھارکھنڈ میں سیاسی بحران کے درمیان وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے پیر کو ریاستی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں اعتماد کا ووٹ ایک بار پھر حاصل کیا۔ مخلوط حکومت کے حق میں 48 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ اپوزیشن بی جے پی نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ سورین نے تحریک عدم اعتماد پیش کی اور پھر ایوان میں اپنے خطاب کے دوران بھارتی جنتا پارٹی پر شدید حملہ کیا۔ انہوں نے بی جے پی پر ہارس ٹریڈنگ کا الزام لگایا، جبکہ بی جے پی ارکان ایوان میں ہنگامہ کرتے رہے۔ دوسری جانب بی جے پی نے یہ کہہ کر اجلاس کا واک آؤٹ کیا کہ اس نے خصوصی اجلاس بلانے یا تحریک عدم اعتماد کی کوئی تجویز ہی پیش نہیں کی تھی، اس لیے خصوصی اجلاس بلانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے عزم کا اعلان کیا ہے۔ طالبان انتظامیہ کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ہندوستانی جریدے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کے خلاف مغربی اور امریکی پابندیاں بے اثر ثابت ہوں گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ کابل تمام ممالک بالخصوص ہمسایہ ممالک کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں فروغ کا خواہاں ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکہ کی جانب سے مسلط کردہ 20 سالہ جنگ اور افغانستان کے اثاثوں کو منجمد کیے جانے کو کابل کی معاشی مشکلات کی اصل وجہ قرار دیا اور زور دے کر کہا کہ واشنگٹن کو افغانستان کے منجمد اثاثوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا چین کی افغانستان میں سرمایہ کاری چین سے مکمل وابستگی کی شکل میں سامنے نہیں آئے گی، طالبان انتظامیہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام معاہدے افغانستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں، جس پر افغان ماہرین گہری نظر رکھتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے ہندوستانی ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو میں نئی دہلی کے ساتھ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے اجلاسوں کے نئے سلسلے کے آغاز کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ تہران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے باہمی دلچسپی کے مختلف موضوعات من جملہ اقتصادی معاملات پر گفتگو کی، جس میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں دونوں ممالک کے اشتراک عمل کا جائزہ لیا گیا۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایرانی وزیر خارجہ نے تہران نئی دہلی کے روز افزوں تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے حالیہ دورے نئی دہلی کے نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا اور کہا کہ تہران اس سفر کے دوران انجام پانے والے معاہدوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آمادہ ہے۔
ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطح کے تعلقات کی برقراری کا ذکر کیا اور مختلف شعبوں میں ان کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے پر زور دیا۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ ایران کے جوہری معاملے کے حل کی حمایت کی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران کے خلاف تمام غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کا خاتمہ کرانا ہی ایٹمی مذاکرات کا اصل مقصد ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان ناصر کنعانی نے پیر کے روز اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں ایٹمی مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے ایٹمی معاہدے اور پابندیوں کا خاتمہ کرانے کے لیے مذاکرات سے متعلق اپنے فرائض پر عمل اور ذمہ داریوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے یورپی کوآرڈینیٹر کو اپنے نظریات پیش کر دیے اور اس سلسلے میں مقابل فریق خاص طور سے امریکہ کے جواب کا انتظار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں ایران کی وزارت خارجہ کا اہم ترین مقصد ضمانت کا حصول ہے، اس لیے کہ بغیر ضمانت کے حصول کے کوئی بھی سمجھوتا پائیدار نہیں ہو سکتا اور اس کی کبھی بھی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان عراق کے تازہ ترین حالات کے بارے میں بھی کہا کہ عراق کے حالات ایران کے لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں اور ایران نے ہمیشہ تمام عراقی جماعتوں اور گروہوں کو مذاکرات کی دعوت دی ہے تاکہ عراق کے سیاسی مستقبل کے بارے میں عراقی گروہوں کی مفاہمت سے ہی کوئی فیصلہ ہو سکے۔ انہوں نے شام میں ایرانی فوجیوں پر حملے کے بارے میں غاصب صہیونی حکومت کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے تمام اقدامات غیر قانونی اور ناجائز ہیں اور اسرائیل کا یہ دعویٰ تو بالکل ہی غلط ہے کہ اس نے ایرانی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ ترجمان نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت امریکہ کی حمایت سے شام کی بنیادی تنصیبات کو جاہلیت کا نشانہ بناتی ہے اور یہ کہ شام میں ایران کی موجودگی حکومت شام کی درخواست پر اور شامی فوج کو فوجی مشاورت فراہم کرنے کے لیے ہے، اور جب تک شام کی حکومت ایران سے مدد کی درخواست کرتی رہے گی، ایران شامی حکومت اور فوج کو مشاورت فراہم کرنے سے ہرگز دریغ نہیں کرے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ و ترجمان ناصر کنعانی نے توانائی کی قلت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایران سے مغرب کی درخواست کے بارے میں کہا کہ ایران کا حامل ایک بڑا اور اہم ملک ہے۔ ایران توانائی کا حامل ایک بڑا اور اہم ملک ہے اور وہ اپنے خلاف غیر قانونی تیل و گیس اور ظالمانہ پابندیوں کے باوجود توانائی کی منڈیوں میں اپنی فعال اور بھرپور موجودگی جاری رکھے ہوئے اور اس نے اپنی اس موجودگی کا تحفظ کیا ہے اور ایران کے شریک ملکوں کے ساتھ تیل کے معاملات کا سلسلہ بھی مسلسل جاری ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اراکین نے صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی کے نام اپنے مراسلے میں بلا ضمانت امریکی وعدوں اور فریبی اقدامات سے ہوشیار رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کی پریزائڈنگ کمیٹی کے ترجمان نظام الدین موسوی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایران کی مجلس شورائے اسلامی کے اراکین نے صدر مملکت ڈاکٹر رئیسی کے نام اپنے مراسلے میں کہا ہے کہ بلا ضمانت امریکی وعدوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ایٹمی معاہدے کو دوبارہ کوئی نقصان نہ پہنچ سکے۔ واضح ہے کہ ایرانی عوام کے خلاف عائد امریکہ کی غیر قانونی پابندیوں کے خاتمے کے مقصد سے مذاکرات کا نیا دور ویانا میں 4 اگست کو شروع ہوا تھا جو 8 اگست کو اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس مرحلے میں مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے مذاکرات کے یورپی کوآرڈینیٹر انریکا مورے نے کچھ تجاویز پیش کی تھیں۔ مذاکرات کے تقریباً سبھی فریق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اب اس سلسلے میں مذاکرات کے عمل کو جلد از جلد وائنڈ اپ کر کے اسے نتیجے تک پہنچانے کی ضرورت ہے، مگر اب تک اسلام میں امریکی حکام کا رویہ ان کی بے عملی اور کھوکھلے وعدے میں رکاوٹ بنے رہے ہیں، جبکہ نتیجہ امریکہ کے سیاسی فیصلے پر فوری طور پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ دشمن مغربی ایشیا میں اپنی فوجی موجودگی میں کمی کے بدلے اپنی چھوٹی جاسوسی یونٹوں کے ذریعے سمندری سیکورٹی کو خطرے سے دوچار کر رہا ہے۔ ایران کے مسلح افواج کے کمانڈر جنرل محمد باقری نے بندر عباس میں دفاعی وسائل تیار کرنے والے کارخانے میں منعقدہ ایک تقریب سے اپنے خطاب میں کہا کہ مغربی ایشیا کے بعض ممالک غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی برقراری سے پورے علاقے کو خطرے سے دوچار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں امریکی فوجی دہشت گردی کے مرکز سینٹ کام کی کمان میں غاصب صہیونی حکومت کی شمولیت مغربی ایشیا کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے اور ایران غاصب صہیونی حکومت کی اس طرح کی موجودگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ بین الاقوامی آزاد سمندروں میں سیکورٹی سب کے لیے ایک جیسی ہونی چاہیے اور ایران کی مسلح افواج ایرانی قوم کے اس حق کا دفاع کر رہی ہیں۔ انہوں نے دفاعی صنعتوں میں ایران کی پیش رفت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے سخت ترین پابندیوں کے دور میں بھی
اپنی مقامی ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے قابل ذکر اہمیت کے حامل جنگی ہتھیار اور دفاعی وسائل تیار کیے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں جنین میں ایک اور فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی وزارت صحت نے ایک بیان میں جنین میں غاصب صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں ایک اور فلسطینی نوجوان کی شہادت کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اس فلسطینی نوجوان کا نام طاہر محمد زکارتا ہے، جو جنین میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا کہ صہیونی فوجوں نے اس فلسطینی نوجوان کے سر میں گولی ماری، جو اسپتال جاتے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گیا۔ جمعے کو روز بھی ایک فلسطینی نوجوان الخلیل میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ فلسطینی ذرائع کے اعداد و شمار کے مطابق صرف اگست کے مہینے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے ہاتھوں 59 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جنہیں غزہ اور غرب اردن نیز مقبوضہ بیت المقدس کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ اس درمیان صہیونی فوجوں نے غرب اردن پر دھاوا بول کر کم از کم 11 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ وفاق خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن پر صہیونی فوجوں کے حملے کے بعد فلسطینی نوجوانوں اور صہیونی فوجوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، جس کے بعد غاصب صہیونی حکومت کے فوجوں نے 11 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے نتیجے میں مقبوضہ علاقوں میں فلسطینیوں کی انتفاضہ ایک بار پھر زور پکڑتی جا رہی ہے اور فلسطینی نئے جوش و جذبے کے ساتھ غاصب صہیونی فوجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غرب اردن کے علاقے صہیونی فوجوں کے خلاف فلسطینیوں کی بھرپور استقامت کے میدان بنے رہیں گے، خاص طور سے اس بنا پر بھی کہ بیت المقدس بھی غرب اردن کا ہی ایک جز کہلاتا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ غرب اردن میں امن قائم نہیں ہو سکتا، مگر فلسطین کی آزادی کی صورت میں ہی اس علاقے میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں کہ مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی شہریوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجوں کے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی حکومت کے فوجی آئے دن فلسطینیوں کو جارحیت کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جس میں روزانہ فلسطینیوں کی ایک بڑی تعداد شہید اور زخمی ہو جاتی ہے، اور یا پھر ان فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں فلسطینیوں کی جانب سے بھی کارروائیاں انجام پاتی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں غرب اردن کے شہر رام اللہ کے شمال مغرب میں صہیونی فوجیوں پر ہونے والے دستی بم کے ایک حملے میں کم از کم 4 صہیونی فوجی زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں پر دستی بم سے حملہ رام اللہ۔ اس سے قبل صہیونی ذرائع نے غرب اردن کے صہیونی علاقے میں غاصب صہیونیوں کے حامل ایک بس پر فائرنگ ہونے اور 5 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی تھی۔ سعودی جارح اتحاد بدستور یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران الحدیدہ بندرگاہ میں 40 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی، جبکہ یمن کے دوسرے صوبے بھی جارح سعودی اتحاد کے حملوں سے محفوظ نہیں رہے۔ اس سے قبل یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے اعلیٰ عہدیدار علی القحوم نے زور دے کر کہا تھا کہ یمن کی مسلح افواج ان حملوں پر خاموش تماشائی بنی نہیں بیٹھی رہے گی، اور سعودی فوج کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کے جواب میں بہت سے آپشن میز پر موجود ہیں۔ واضح ہے کہ صوبہ حدیدہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر دسمبر سن 2018 میں دستخط ہوئے تھے، تاہم سعودی اتحاد نے ایک دن بھی اس پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا۔ ادھر یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے سعودی عرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تیل لے جانے والے آئل ٹینکروں کو روکنے یا انہیں پکڑنے کا سلسلہ جاری رہا تو ریاض کو مناسب جوابی کارروائی کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک انٹرویو دوران مہدی المشات نے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر یمن کے لیے تیل لانے والے بحری جہاز ان کی اعلیٰ قیادت ضروری فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوج اور عوامی رضاکار فورس یمنی عوام کے اتحاد کی ضمانت فراہم کرتے رہیں۔